نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام قابل صد تکریم سامعین کرام، موجودہ حالات کے تناظر میں چند باتیں گزارش کروں گا۔ یہ لگ بھگ 40 سال پہلے کی ایک انٹرویو ہے جو آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس صحافی کو جانتے ہوں گے یا ان کا نام سنا ہوگا، جناب لطف اللہ خان مرحوم، جو پاکستان کے ایک مایہ ناز صحافی تھے۔ وہ انٹرویو لے رہے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ بس وہی سوال اور وہی جواب ان چند منٹ میں انشاءاللہ العزیز۔ اس سوال اور اس جواب میں ہمارے لیے اس موجودہ حالات کے تناظر میں بڑا سبق ہے۔ سوال مختصر وہ یہ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، آپ پاکستان کے بانیوں میں سے ہے، جن لوگوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، پھر اس کے لیے جدوجہد کی، محنتیں کی، قربانیاں دی، ایون کہ ہندوستان کو چھوڑ دیا، آبائی علاقے کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، کاروبار اور تجارت کو خیر آباد کہہ دیا، آپ یہاں آئیں۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے معاشرے کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی سیاست کو، اپنی حالات زندگی کو کیسے سنور سکتے ہیں، کیسے درست کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے ایک مسلمان کو 3 کام کرنے چاہیے۔ اس میں سے پہلا کام، پہلی چیز اور پہلی بات کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے، شخصی زندگی سے ہے، ذاتی زندگی سے ہے۔ دوسری بات کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، سب کی مشترکہ زندگی سے ہے۔ اور تیسرا اور آخری کام وہ ہے ذاتی اور شخصی دونوں زندگیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اس تیسرے کام کا تعلق وہ کامن ہے، شخصی زندگی میں بھی اور ذاتی اور انفرادی زندگی میں بھی۔ فرمایا پہلا کام کہ ہم سب پکے مسلمان بن جائے، ہمیں اپنے ایمان پر فخر ہو۔ کیسے الفاظ ہے؟ ہمیں اپنے ایمان پر فخر ہو، ہم اپنے ایمان سے مطمئن ہو۔ اگر ہمارے ایمان کا مستوی اور معیار یہ ہے کہ میں اپنے ایمان سے مطمئن ہوں، بس یہ پہلا کام ہے۔ میں پکا مومن کیسے ہوں؟ ایک مختصر اور پر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہر ادا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی ہر ادا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آقا نے فرمایا اس کے قول اور اس کے فعل، یعنی اس کی زبان سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کے ہاتھوں یعنی اس کے کسی عمل سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہے کامل مومن کا معیار، یہ ہے مکمل مسلمان کی کھسوٹی۔ اگر اس سانچے میں ہم اتر آئے، اس معیار پر ہم پورے ہوئے، اس کسوٹی کے ہم پابند ہو گئے، تو پھر ہم کامل مومن ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ہماری معاشرت بھی درست ہو سکتی ہے، جس سے ہماری معیشت بھی درست ہو سکتی ہے، جس سے ہماری سیاست بھی درست ہو سکتی ہے۔ تو پہلا کام کہ ہم مکمل مسلمان ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں ہر کام سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے
کہ میرے اس عمل سے، میری اس گفتگو سے سامنے والے کے دل کو کوئی ٹیس تو نہیں پہنچ رہا، اس کی شخصیت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، اس کی ذات پر کہیں اٹیک تو نہیں ہو رہا۔ میں 2-3 مثالیں، مثال کے طور پر یہ غیبت ہے نا، غیبت جب ہم غیبت کرتے ہیں یہ ہمارا قول ہے، یہ ہمارے الفاظ ہے، ان الفاظ سے ہم دوسروں کی جرح کرتے ہیں، ہم دوسروں کو زخمی کرتے ہیں، ہم دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ اب ہم اس کسوٹی میں آ رہے ہیں یا نہیں، اس حدیث کو سامنے رکھے کہ حضور نے فرمایا پکا مومن تو وہی ہے جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے بھی سامنے والا مومن اور مسلمان محفوظ رہے۔ چغلی کر رہا ہے کوئی، کسی کی غیبت کر رہا ہے کوئی، کسی کو گالی دے رہا ہے کوئی، کسی کو برا بلا کہہ رہا ہے کوئی، اس وقت اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ مجھے کامل مسلمان کی کسوٹی سے نکال رہے ہیں، پھر میں کیوں وہ الفاظ ادا کر دوں، پھر میں کیوں وہ زبان استعمال کر دوں جس سے میری ذاتی زندگی، میرا ایمان، میرا ایقان، میرا اسلام محفوظ نہیں رہتا۔ لہذا زبان کی حفاظت، اور شاید میں نے اس سے پہلے یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو آقا نے فرمایا جانور میں سے سب سے بہترین چیز لاؤ، زبان حاضر کی، سب سے بدترین چیز لاؤ، زبان حاصل کر دی، فرمایا یہ زبان ہی ایسی چیز ہے جس میں بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا اگر کوئی راز یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر آپ کسی بھی بشر کا کوئی بھی عیب دیکھے، کوئی بھی راز آپ کو معلوم ہو جائے، اس کو دبا کے رکھے، اپنے دل میں اس کے لیے ایک قبر بنائیں، یہ قبر اس کی راز کے لیے ہو کہ اس کا راز، اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی خامی آپ کو معلوم ہو، آپ اس کو دفنائیں۔ تو پہلا کام یہ کہ ذاتی زندگی میں ہم اپنی ہر ادا سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کر دیں۔ دوسرا کام جو ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ فرمایا اجتماعی زندگی میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم سادگی کو اختیار کر دیں۔ بات بڑی مختصر سی ہے لیکن بڑی جامع ہے، اور ساتھ میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے جو اس کے ساتھ ایک ٹکڑا ٹچ کیا وہ سننے کا ہے۔ فرمایا یہ سادگی یہ ہماری شریعت کا بھی حکم ہے اور ہماری مشرقی اقدار کا بھی یہ حکم ہے۔ ہم مشرقی ہے نا، اور ہمیں اس پر فخر ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ مشرقی اقدار اور مغربی اقدار میں ڈفرنس ہو، فرق ہو، اختلاف ہو، پتہ چلے کہ ہاں یہ مشرق سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہے۔ تو فرمایا ہم اجتماعی زندگی میں سادگی کو اختیار کرے کہ یہ ہماری شریعت کا بھی حکم ہے اور ہماری مشرقی اقدار کا بھی حکم ہے۔ ہمارا مشرقی ہونا بھی ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم سادگی پسند ہو، کہ ہم سادگی کو اختیار کر دے، اور یہ اجتماعی زندگی میں ہو۔ چند مثالیں، ہم شادی بیاہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ شادی بیاہ میں جو کارڈ چپتے ہیں، شاید کسی کو یہ مثالیں عجیب لگے لیکن یہ سادگی کی مثالیں ہیں اجتماعی طور پر۔ شادی بیاہ میں جو کارڈ چپتے ہیں یہ اضافی پروٹوکول ہے، ہم اس کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ اس سے بڑھ کر جو ہم شادی ہال کا انعقاد کرتے ہیں، شاید کے کھانے سے زیادہ خرچہ ہمارے شادی ہال پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم ترقی کرے تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اجتماعی زندگی میں ہم
سادگی کو اختیار کر دے، سادگی کو پسند کر دے، کیونکہ یہ اسلام کے تعلیمات ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز زندگی ہے۔ تو دوسرا کام کیا ہوا کہ ہم اجتماعی زندگی میں سادگی کو اختیار کریں۔ تیسرا اور آخری کام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم ترقی کر لیں، ہم بحیثیت قوم دنیا میں چمک جائے، تو تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم فروعی اختلافات سے نکل آئے، مسلکی اختلافات سے نکل آئے۔ رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، آمین بالجہر کہنا ہے نہیں کہنا، پاؤں اتنے کھولنے ہیں یا اتنے کھولنے ہیں، بہت احترام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ ہمیں ان اختلافات سے نکلنا ہوگا۔ واللہ العظیم یہ جو مسلکی اختلافات ہے یہ جائز اور ناجائز ہونے کے نہیں ہے، یہ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ کسی کا مسلک یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا بہتر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں آقا نے کیے پھر چھوڑ دیے، کسی نے رفع الیدین کر لی اس کی نماز ہو گئی، نہیں کی اس کی بھی ہو گئی، کسی نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیا اس کی بھی نماز ہو گئی، کسی نے ناف کے اوپر باندھ دیا اس کی بھی ہو گئی، کسی نے سینے پر باندھ دیا اس کی بھی ہو گئی۔ یہ بہتر اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ جب تک ہم ان مسلکی اختلافات سے نکلیں گے نہیں اس وقت تک ہم بحیثیت قوم ابھریں گے نہیں، اس وقت تک ہم بحیثیت قوم ترقی اختیار نہیں کر سکتے، ترقی تو دور کی بات ترقی کے ٹریک رخ اور راستے پر بھی نہیں آ سکتے۔ لہذا 3 باتیں میں نے عرض کر دی۔ پہلی بات یہ جس کا تعلق انفرادی شخصی اور ذاتی زندگی سے ہے کہ ہم ذاتی زندگی میں کامل مومن بن جائے، ہم اپنے ایمان سے مطمئن ہو جائے، ہماری ہر قول اور فعل سے ہر ادا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرا کام جس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے کہ ہم اپنی اجتماعی زندگی میں سادگی اختیار کریں کہ یہ آقا کا بھی حکم ہے، یہ اسلام کا بھی حکم ہے، یہ شریعت کا بھی حکم ہے، یہ آقا کا طور اور طریقہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کام جو انفرادی اور شخصی اور اجتماعی زندگی سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلکی اختلافات سے نکل آئے۔ آخری بات جو حضرت مفتی صاحب نے اسی انٹرویو میں عرض کر دی، پوچھا ہم کامل مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ فرمایا 2 کام ہم کریں، ہم 5 وقت کے نمازی بن جائے، ہم 5 وقت کے نمازی بن جائے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز پر نماز کے نام کا اطلاق ہو، اچھے طریقے سے وضو کریں، پاک صاف ہو کر آئیں، پھر ریا سے بھی پاک صاف ہو کر آئیں، ظاہری جسم کو بھی پاک کرے اور باطنی جسم کو بھی پاک کرے۔ تو سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائے۔ دوسرا کام یہ کہ ہم دن میں کچھ نہ کچھ تلاوت کرے، یہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فرمایا دن میں ہم میں سے ہر شخص ہر مسلمان قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ تلاوت کرے، کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو وقت دے۔ جب یہ 2 کام ہم کریں گے اس کی برکت سے ہم کامل مومن بن جائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم بحیثیت قوم اجتماعی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ 3 کام کرنے ہوگے۔ اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔